الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب الرؤيا وما يتعلق بها وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة رواه البخاري صدق الله العلی العظیم۔ میرے دوستو، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں ایک اور باب قائم کیا، اس کا نام ہے خواب اور اس کے متعلق بہت ساری چیزیں، ڈریمز۔ یہ بھی چونکہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اسی لیے بخاری شریف کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا لم یبق من النبوہ، اب نبوت کا کچھ باقی نہیں رہا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، الا المبشرات، اب صرف خوش کرنے والی خبریں یعنی ڈریمز، وہ مبشرات باقی ہے۔ صحابہ نے پوچھا ومل مبشرات، وہ خوش کرنے والی خبریں کیا ہے؟ فرمایا رؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ اسی لیے بخاری شریف اور مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقترب الزمان لم تقد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة۔ جب زمانہ قریب ہوگا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، مومن کا خواب نبوت کے 46واں حصے میں سے ایک حصہ ہوگا، اور ایک حدیث میں ہے تم میں سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہوگا۔ آدمی سچ بولے تو اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اللہ اس کو خواب میں سچی بات، جو زبان کا سچا ہوگا وہ خواب کا بھی سچا۔ آدمی کی زبان کی سچائی کا اثر اتنا بڑا ہے کہ اس کا اثر خواب بھی پڑتا ہے، جو خواب دیکھتا ہے سونے میں اس پر بھی پڑتا ہے۔ یہ تو ایک مستقل چیز ہے۔ فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے تھے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا آج روزہ؟ اور اگر کوئی صحابہ نہیں دیکھ پاتے تو کہتے بھائی آج میں نے یہ خواب دیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان فرماتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وحی بند ہو گئی، اوپر سے آنے والی ساری وحی ڈیوائن انسپریشن کلوز ہو گیا۔ اب اگر کوئی چیز باقی ہے تو مبشرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے خواب بتلاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ نبوت کے 46 حصے میں سے ہے نبوت کے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ہے کہ جب غار حرا میں جاتے تھے، غار حرا میں کوئی وحی نہیں آئی تھی، وہ تو 6 مہینے کے بعد آئی غار حرا میں، ایک
سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس سے پہلے 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 1 مہینے کے لیے، کبھی 40 دن کے لیے غار حرا، جس کو آج جبل نور کہتے ہیں، پہاڑوں میں سب سے زیادہ نورانی پہاڑ اگر دیکھنا ہو مکہ میں تو جبل نور ہے. آج تک اس کے اوپر سے نور نظر آتا ہے، اللہ والوں کو نور نظر آتا ہے. یہ وہ پہاڑ ہے سب سے پہلے نور ہے، یعنی قرآن کریم جس کو اللہ نے نور کا، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نور اترا، یعنی قرآن اترا. وہ نور سب سے پہلے اس پہاڑ پر اترا تھا. اقرا بسم ربک الذی خلق. پہاڑ تو بہت سارے ہیں مکہ مکرمہ میں، چاروں طرف پہاڑ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو چوز کیا. اور پہاڑ بھی اس کے اوپر، اس کی چوٹی پر چھوٹی سی جگہ ہے کہ ایک آدمی سو سکے. کبھی اگر جانا ہو تو اوپر چڑھتے ہوئے آپ کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگیں گے. آج کل یہ کچھ کوشش کر رہے ہیں اوپر جانے کے لیے تاکہ آدمی 2 منٹ 5 منٹ میں اوپر پہنچ جائیں وہ کیبل کار کے ذریعے، اور پھر واپس دیکھ کر آ جائیں. یہ نور آج تک اس جگہ میں موجود. اس کا نام ہی رکھ دیا جبل نور. اس کا نام ہی رکھا اس لیے کہ وہاں پر سب سے پہلے نور اترا اللہ کا. اور اس پہاڑ کو چوز اس لیے کیا کہ اس میں جب بیٹھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے کعبہ نظر آتا تھا. اوپر سے، اوپر پہاڑ سے کعبہ نظر آتا تھا. تو کعبہ کو سامنے رکھ کر حضرت اکیلے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہی ان کو چوز کیا تھا پرائیویسی عبادت کے لیے، یعنی اکیلا ہو، کوئی تمہارے ساتھ ڈسٹربن نہ ہو. حالانکہ گھر میں بچیاں بھی تھی، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تو ہو گئی تھی 25 سال کی عمر میں. کب ہوئی تھی؟ آپ کی عمر 25 سال کی تھی. اس وقت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی تھی. اور 25 سال کی عمر، اور آپ کو نبوت مل رہی ہے 40 سال کی عمر میں. میری بات نہیں سن؟ تو گویا 15 سال ہو گئے نا شادی کرنے کے، 15 سال نکاح کرنے کے، آپ کے 15 سال ہو گئے. 15 سال کے بعد آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے، یعنی 40واں سال جب شروع ہوا تو وہاں اس وقت آپ گھر میں تشریف لے جاتے تھے. تو گھر پر تو بیوی تھی، بچیاں بھی تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ سب تھی. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے 13 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی 53 میں، 40، 50 اور 53 میں. وہ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، پھر 50 اور 3، 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے. نبوت ملنے کے بعد، پروفٹ ہوڈ ملنے کے بعد، اور پھر آپ 53 ایئرس کے ہوئے تو آپ نے ہجرت کی کہاں؟ مدینہ منورہ. تو وہاں پر آپ 10 سال رہے، 53 سے لے کر 63 تک، اور 63 میں آپ کا انتقال ہے. یہ پوری سیرت ہے. تو ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے تو اس سے پہلے ان کی بیٹی کی شادی زینب وغیرہ کی تو مکہ میں ہو چکی تھی ابو العاص کے ساتھ. مطلب بیٹیاں بڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم. صرف حضرت فاطمہ چھوٹی تھی. اسی لیے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاطمہ کو ذرا لک آفٹر کرنا، چھوٹی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس وقت کہہ رہے جب آپ کو نبوت ملی اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ ہے، بچیاں زندہ ہے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ میں ان پر کچھ اپنا نور اتارنا چاہتا ہوں. تو سارے ڈسٹربن کو چھوڑ کر کہاں پر آ جائیں؟ ایک الگ جگہ پر آ جائیں جہاں وہ اللہ دونوں ہو، کوئی نہ ہو، اللہ سے بات کر. اس لیے انہوں نے الگ جگہ، اس میں کبھی کبھی 30 دن کے لیے، کبھی 40 دن کے لیے، چلہ جس کو کہتے ہیں، وہاں گزارتے تھے. کھانا گھر سے لے جاتے تھے، تھوڑا تھوڑا جب کھاتے، جب ختم ہو جاتا
پھر آتے گھر پر، پھر کھانا بنا کے لے جاتے تھے. ہماری طرح تھوڑا کہ پورے 10-15 دن کے کھانا لے کر جائے بہت بڑا پٹیلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اوپر لے جاتے تھے. یہ تو آپ کبھی دیکھ لو گئے کہ نہیں دیکھا، جبل نور کو کم سے کم دیکھ لینا. جب بھی عمرہ کے لیے جاؤ، حج میں جاؤ، جبل نور، اوپر چڑھنا ہی کتنا مشکل ہے. آپ سلاسوں پر چڑھتے تھے اور اندر میں رہتے تھے 40 دن، 1 مہینہ 40 دن، پھر آتے تھے، پھر رہتے تھے، پھر آتے تھے. 6 مہینے مسلسل، 6 months. وہاں ابراہیم علیہ السلام کے دین کا فالو کرتے تھے، ملت ابراہیم حنیفہ کی. وہ بالکل ویسا ہی تھا. اس لیے کہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ ملت ابراہیم حنیفہ ہے، اور ہمارا نام مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھا. هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تو پھر اوپر تشریف لے جاتے، وہاں سے کعبہ کو دیکھتے، عبادت کرتے رہتے تھے. جو عبادت ہے اللہ کے حساب میں، سجدہ کرنا، ذکر اللہ کرنا، عبادتیں کرنا. ان ایام کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اچھے خواب دیکھتے تھے. ابھی وحی نہیں آئی تھی، ابھی کوئی وحی نہیں ہے، لیکن وحی آنے سے پہلے انٹروڈکشن، جس کو کہتے ہیں شروعات، اچھے خواب سے ہوئی. تو اس حدیث میں یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جو جتنا سچا ہوگا ان کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اور آپ تو نبی بننے والے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کیوں بتلایا؟ ابھی تک گویا کہ مبشرات باقی ہے. آدمی جب نیک ہوتا ہے، نماز پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے سوتا ہے، تو اس کے اچھے اچھے خواب آتے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابات دکھلائے گئے. اسی لیے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور بعض دوسری روایتیں ہیں کہ جو چیز آپ خواب میں دیکھتے تھے، بیداری میں صبح وہ چیز ہو جاتی تھی. ایسا نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خواب دیکھتے تھے، اس لیے اس کو کیا کہا ہے؟ نبوت کا 46واں حصہ. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا، آج کل لوگ اپنی زندگی کی بیس خواب پر بناتے ہیں. میں نے دیکھا، خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا. خواب کے معاملے میں لوگوں کا مزاج اس سلسلے میں 2 قسم کا ہے. کچھ کام کی باتیں، ایسے مضمون بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں. تو چونکہ درس حدیث میں اللہ کے نبی کی ہر حدیث بیان کی جاتی ہے، تو یاد رکھے بعض تو وہ ہے جو اس کے اوپر بالکل بھروسہ ہی نہیں کرتے. خواب کوئی حقیقت نہیں، خواب کوئی حقیقت نہیں. We don't believe dream, we don't believe dream, we don't believe خواب. بعض وہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی صحیح نہیں. اگر ایسا ہی ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبوت کا 46واں حصہ کیوں فرمایا؟ اور تو یہ ہے، اس سے معلوم اس کا کوئی درجہ ہے. لیکن بعض لوگ اس کو بھروسہ کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا بھروسہ ہے کہ خواب ہی کو یعنی خواب ہی پر بھروسہ کر لیتے ہیں، پھر عبادت نہیں کرتے. خواب ہی کو بھروسہ کر لیتے. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے علاوہ، نبی کے خواب کے علاوہ کسی کا بھی خواب شرعی حجت نہیں بن سکتا. میں نے خواب میں دیکھا ہے بھائی، اب 3 رکعت کی جگہ 4 رکعت ہو گئی ہے نا، اب رمضان کے روزے 35 ہو گئے، میں نے خواب دیکھا ہے، یہ تو ختم ہو گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اس لیے بعض لوگ ایسا ہی خواب کو ہی بنیاد بنا دیتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا ہے، پھر اسی کو بنیاد. اور پھر کیا، اچھے خواب دیکھنے کے بعد اپنے اچھے اعمال بھی چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے بعض مرتبہ لوگ اچھے خواب دیکھتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ بہت بڑا ہو گیا، اچھے اچھے خواب دیکھے میں. اسی لیے حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمت اللہ علیہ، جو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے سیکنڈ نمبر کے بیٹے ہوتے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد وہی ان کی مسند پر بیٹھے تھے، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے. ان کے زمانے میں ان کے کسی مرید نے کوئی خواب دیکھا، اور خواب کیا تھا؟ گویا کہ خواب میں جیسے بادشاہ کو تاج پہنایا جاتا ہے، اس مرید صاحب کو خواب میں کیا پہنا دیا گیا؟ تاج پہنا گیا. گویا کہ اب میں پرائم منسٹر بن گیا. تو حضرت کے سامنے آیا کہ حضرت مجھے تو خواب میں تو میں بھی اب پرائم منسٹر والا درجہ. تو حضرت نے فرمایا بھائی دوسرے دن اٹھ کر تم پرائم منسٹر ہی بن گئے تو وہیں چلے جاؤ جہاں پرائم منسٹر رہتے ہیں، ان کے وائٹ ہاؤس کو لے لو. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے خواب کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں، خواب اچھے اچھے دیکھتے ہیں تو بس میں سب سے بڑا ہوں، اور پھر اعمال کے اندر میں کوتاہی کرنا. بھائی میں تو اللہ کے بہت محبوب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، میں نے خواب میں جنت دیکھی ہے اور جنت میں داخل ہو گیا ہوں. بہت سارے ایسے ہیں، اس کی مثال تو ہے. اسی لیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل اگر کسی کا درجہ ہے صحابہ میں تو پہلے کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. ان کے بعد نمبر 2 پر حضرت عمر ہے. یہ اصل. اسی لیے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال کا تذکرہ کر رہے تھے. جو روزہ رکھیں گے رمضان کا وہ باب الریان سے جنت میں جائے گا، جو آدمی برابر زکات دے گا وہ باب الصدقہ سے داخل ہو جائے گا، یہ نیکی کرے گا اس سے داخل ہوگا، یہ نیکی کرے گا اس دروازے سے. جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کا نام ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر ایک صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ہر نیکی پر فرماتا اگر تم یہ کام کرو گے تو اس دروازے سے، یہ کرو گے تو اس دروازے سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جس کے حق میں جنت کے ایک دروازے سے بھی داخل ہونے کا فیصلہ کر دیا، جب یہ آدمی کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ باب الریان سے داخل ہوگا یا باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، نماز کے دروازے سے یا روزے کے دروازے سے، یا اس کے لیے فیصلہ ہو گیا کسی ایک دروازے کا، تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے دروازے داخل ہو، ایک ہی دروازے سے داخل ہوگا. آدمی داخل ہو جہاں 5 دروازے ہو یہ اور میں، اگر آپ یہاں سے داخل ہوئے تو وہاں سے داخل نہیں ہوئے. آدمی ایک ہی دروازے سے اندر میں داخل ہوگا، اور جنت کے دروازے تو ایک ایک دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ منورہ سے شام تک کا ہے، ایک میں داخل ہوگا، سب میں کیسے داخل ہوگا؟ 8 دروازے ہیں، کتنے بڑے بڑے دروازے ہیں، پھر جنت کتنی بڑی. آخری جنتی نکلنے والے کو 10 دنیا کے برابر جنت ملے گی. جو جہنم سے لاسٹ میں نکلے گا اس کو 10 دنیا کے برابر. جنت تو بہت بڑی ہے لیکن دروازے بھی اس کے اتنے بڑے بڑے ہیں جنت کے. آئی بات سمجھ کے اندر ہے؟ تو اگر کسی کے لیے اللہ نے فیصلہ، میری بات غور سے سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہمارے اور صحابہ کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ ہم ایک خواب دیکھ لیں تو بڑے ماشاءاللہ پھولے نہیں سماتے،
لوگوں کے سامنے ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، خواب ہی کو حجت سمجھ لیتے ہیں، پھر اعمال صالحہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اگر کسی کے لیے جنت کے ایک دروازے کا فیصلہ ہو گیا تو اس کو دوسرے دروازے سے داخل ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تو داخل ہو ہی گیا ہے، تو وہی اس کی نجات کے لیے کافی، ایک دروازے سے جنت میں چلا گیا۔ لیکن میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہ ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا جن کو یوں کہا جائے کہ آپ بھائی آؤ، آپ جنت کے سارے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، اس سے بھی 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں اور ان کو اجازت دی جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، ہاں وہ آدمی کون ہوگا جن کو ہر دروازہ پکارے گا، ہر دروازہ بلائے گا اور ان کو کہا جائے گا اللہ کی طرف سے آپ کو ہر دروازے سے جانے کی اجازت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں تو اتنا پرفیکٹ نہیں کہ میرے سارے اعمال برابر ہو، لیکن ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف کا حدیث ہے، ابو بکر وہ آپ ہو، وہ آپ۔ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی، وہ 10 صحابہ، ایک نہیں بار بار دی ہے، یہ 10 صحابہ جنت میں جائیں گے، یہ 10 صحابہ جنت میں جائیں گے، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت دینی، اس کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو ظاہر میں بتلایا، خواب کی بات نہیں ہے، ظاہر میں اللہ کے نبی نے بتلایا جی کہ ابو بکر آپ ہیں، ابو بکر آپ جنتی ہے، ابو بکر آپ یہ ہیں، پھر بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور آپ کی طرح خواب دیکھنے والے نہیں ہیں، صاف صاف اللہ کے نبی نے کہا، لیکن وہ اتنا ڈرتے تھے اللہ سے، کاش کہ میں کسی درخت کا ٹنکا ہوتا، کاش کہ میں گراس ہوتا کہ جانور مجھے کھا جاتا، کہ مجھے اللہ کو کوئی جواب دینا نہ پڑتا۔ یہ ابو بکر تھے، ان کو خوف ہوتا تھا آخرت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی تو بات ہے، تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان راستہ بدل دیتا ہے، جس گلی سے جاؤ، جس سٹریٹ میں آپ چلو گے تو شیطان آپ کو دیکھ کر بھاگتا ہے عمر۔ اس لیے ہمارے استاد کہتے تھے جو آدمی بڑے خواب دیکھتے رہتے ہیں، بہت سارے مجھ پر فون کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے خواب آتے ہیں، سانپ کے، کتے کے، فلاں کے اقرا ٹی وی کے اوپر، تو میں ان کو کہا کرتا ہوں بھائی ہمارے استاد نے مشکات شریف کے سبق میں 35 سال پہلے ایک سبق میں بتلایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، سید تھے، مشکات کے سبق میں حضرت نے بتایا کہ شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی پر یا اپنی چھاتی پر دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد شہادت کی انگلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار لکھ دیں تو پھر کبھی خواب ہی نہیں آئے گا۔ جن کے نام سے برے خواب نہیں آتے، شیطان خواب میں نہیں آتا، حضرت عمر اگر ہو تو سمجھنا ہی بات۔ اسی لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے بتلایا تھا قیامت تک آپ سے کیا ہے، شیطان ڈرتا رہے گا، شیطان نام سنتا ہے آپ سے ڈرتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے لاسٹ ویک میں کہا تھا، حذیفہ بن یمان، راز کی بات میں نے بتایا تھا کہ حذیفہ بن یمان سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام بتلائے تھے، اے حذیفہ ذرا بتلاؤ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی پوری لسٹ دی ہے، اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ ڈرتے تھے، جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن کے بارے میں کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو عمر ہے، جن کو سامنے بشارت دی گئی، خواب میں نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، کسی ایک نے آ کر سنا دیا کہ آپ کے متعلق میں نے خواب میں دیکھا، آپ تو بڑے اونچے تخت پر بیٹھے ہیں، سمجھ میں آئی بات، نور کی آپ پر بارش ہو رہی ہے، تو ہم اور آپ کے سر پر تاج ہے اور آپ ملاقات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسا خواب کوئی آ کر مجھے بیان کر دیں
تو ہم ایسے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو ہمیں کسی عمل کرنے کی ضرورت، ہم تو یہی جنتی. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی لیے تو بعض مرتبہ بیداری میں ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تب بھی اللہ کے مخصوص بندے اس معاملے میں غفلت نہیں کرتے، بہت چوکنا ہو جاتے ہیں. آپ نے واقعہ سنا ہے، میری مائیں اور بہنیں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، ایک مرتبہ آپ بیٹھے بیٹھے عبادت کر رہے تھے، اللہ اللہ ذکر کر رہے تھے، اچانک سامنے ایک بادل آ گیا. یہ اوپر جو کیسا بادل ہے، ایسا بادل سامنے آ گیا آپ کے سامنے، ذکر کر رہے تھے. پھر اس کے اندر میں ایک نور نظر آیا. نور ہوتا ہے نا، ایک نور جیسے بھی لائٹ، اندھیرے میں لائٹ چالو کرو تو ایک نور جیسا ہو جاتا ہے. ایک نور نظر آیا اور اس نور کے اندر سے آواز آئی. کہاں سے آواز آئی؟ وہ نور جو تھا نا، جب بھائی لائٹ ہے، لائٹ میں سے آواز آئے تو ابھی آپ کہیں گے کیا ہو رہا ہے بھائی، میں تو بہت نیک آدمی ہوں کہ میرے ساتھ تو نور سے آواز آ رہی ہے، نور والا آ گیا. نور، تو نور کے اندر سے آواز آئی، اے عبد القادر. کیا بول رہا ہے اندر سے؟ نور میں سے، بادل میں نور ہے، نور کے اندر سے آواز آئی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ ہے، سارے ولیوں کے سردار ہیں. اے عبد القادر، تم پر سے ہم نے سارے احکام اٹھا لیے، اب آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ دینے کی ضرورت، سارے احکام اٹھا لیے گئے، آپ پاک ہو گئے، اب آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے سوتے رہو. تو حضرت سمجھ گئے یہ شیطانی دھوکہ ہے. تو میں ہوتا تو آنا ہے، دیکھ رہا نور بھی مجھ سے بات کرتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ شریعت کے احکام تو اللہ نے نبی سے نہیں اٹھایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی پابندی کرتے تھے. جب آپ تھوڑا کمزور ہو گئے تو 2 صحابی کے سہارے سے مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ کر. تو جن صحابہ کرام جن کا اتنا اونچا مقام تھا ان کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی، تو پھر میرے اوپر سے یہ چیز کہاں معاف ہو سکتی ہے؟ فوراً انہوں نے کیا پڑھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا زبردست وظیفہ ہے. ہمارے دل میں اصل میں دنیا کے سائنٹسٹ یا دنیا کے کوئی BBC کہہ دو، CNN کہہ دو، ان لوگوں کی بات ہمارے دل میں پکی ہو جاتی ہے، لیکن نبی کی بات ہمارے دل میں پکی نہیں ہوتی. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری شریف میں ہے اللہ کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے جنت کے، یعنی عرش کے نیچے سے یہ وظیفہ اترا ہے. اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس بندے نے اپنا معاملہ، اپنا پرابلم مجھے دے دیا ہے، فرشتوں تم گواہ رہو، میں اس کا کام کر دوں گا. یہ وظیفہ کون سا ہے؟ لا حول. آپ پڑھتے ہیں تو صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث تو بالکل صحیح ہے، اس میں تو ذرہ برابر شک نہیں. اسی لیے قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب وہ بخاری شریف ہے. انہوں نے فوراً کیا پڑھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. وہ ایک آدمی نے مجھے فون کیا تھا کہ وہ کہتا میں روم میں سویا ہوا اور مجھے کوئی چیز سامنے نظر آئی رات میں، تو میں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. چونکہ وہ پہلے سے اس کو نظر آتی تھی کبھی کبھی، تو میں نے اس کو کہا تھا لا حول پڑھنا. کہا میں نے جب پڑھا نا صبح میں وہاں پر کوئلہ پڑا ہوا تھا، یعنی وہ لا حول کی برکت سے وہ جنات جل گیا. اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اس نے خود مجھے بتایا لا حول ولا قوت. اسی لیے 100 بار روزانہ پڑھنا چاہیے. ارے چلو کچھ شیطان جنات نے کم سے کم جنت کا خزانہ تو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ 99 پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اس میں سب سے چھوٹا ڈپریشن ہے. آج کس کو ڈپریشن نہیں ہے؟ ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت ڈپریشن میں ہے، اور ڈپریشن کا سب سے اچھا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. الا ہم، یعنی ساری پریشانیوں میں بہت بڑی بڑی، اس میں سب سے چھوٹی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لا حول سے ختم ہوتی ہے، وہ ڈپریشن ہے سب سے چھوٹی. اس سے بڑے بڑے تو بڑے پرابلمز ہے.
حالانکہ ہم ڈپریشن کو بڑا پرابلم سمجھتے ہیں. تو آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت. شیخ عبد القادر نے جیسا پڑھا کہا اے مردود ہٹ جا یہاں سے. جیسا ہی لا حول پڑھا وہ نور ختم ہو گیا, وہ بالکل ڈارکنیس ہو گیا. دیکھا اس کی برکت ہے. اندھیرا ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اندھیرے میں سے آواز آئی, اے عبد القادر اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو اپنے اگر پہلی باری چھوڑ دیتے تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا, ورنہ میں نے اس طریقے سے بہت سے بندوں کو گمراہ کر دیا ہے. نور بتا بتا کر, گھبراؤ نہیں تم پاک ہو, نور بتا بتا کر میں نے. اس لیے یاد رکھو شیطان جی نور کی شکل میں تو آ سکتا ہے لیکن نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا. خواب میں اگر آپ نے نبی کو دیکھا ہے, ڈیفینیٹلی نبی کو دیکھا ہے, شیطان آ ہی نہیں سکتا. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو حضرت نے کہا اے مردود اپنے علم کی وجہ سے میں نہیں بچا بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں. اور اگر میں ہوتا تو او ماشاءاللہ میں کتنا بڑا شیخ الحدیث ہوں, مفتی ہوں, فلاں ہوں فلاں ہوں, دیکھا میرا علم نے مجھے بچا لیا. یہ بھی تکبر ہے. تو کبھی کبھی شیطان کسی نہ کسی راستے سے اگر یوں کہتے علم کی وجہ سے تو تکبر آ جاتا. فرمایا نہیں, نہ میرے علم کی وجہ سے بچا ہوں, مجھے میرے اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بچا لیا ہے. یہ دوسرا داؤ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. پہلا تو احکام چلو بھائی, لیکن دوسرا تو تکبر ہے. اگر علم نے بچایا تو علم کی وجہ سے آدمی بہت تکبر کرنے والا ہو جاتا, تو یہ تو پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. تو یہ مبشرات اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں. خواب اچھے ہیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن خواب کو شرعی حجت نہیں سمجھنا چاہیے. اسی لیے بہت سارے لوگ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں. ہاں یہ حدیث ہے, دیکھ لیجئے. حدیث میں ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. جس نے مجھ نبی کو خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھ کو ظاہر میں دیکھا, دین میں دیکھا. جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے دین میں کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا. او کأنما رآنی فی الیقظہ, یا گویا کہ اس نے مجھے جاگنے کی حالت میں دیکھ لیا. جو خواب میں دیکھے گویا کہ اس نے جاگنے کی حالت میں دیکھ لیا. لا یتمثل الشیطان بھی, پھر کیا فرمایا, شیطان کبھی بھی میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کسی کو دیکھنا نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. لیکن اس کے لیے مستقل اہتمام کرنا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں فلاں نماز پڑھی اور اتنی مرتبہ درود شریف پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. تو اس سلسلے میں علماء کے دو گروپ ہیں. بعض حضرات, بہت سارے حضرات نے وظائف بتلائے ہیں کہ اگر فلاں فلاں وظیفہ آپ کرو گے تو پھر کیا ہے, میں نے خود کیا ہے آپ بھی کیجئے تو آپ کو خواب میں زیارت نصیب ہوگی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس قسم کے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں. جتنی زیادہ سنت کا اہتمام کرے گا اس کی برکت سے بھی آپ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں. تو کیا جواب دیا حضرت حاجی صاحب نے, بھائی بڑی ہمت ہے تیری, نبی کو دیکھنے کی بڑی ہمت ہے. ہمیں تو اگر خواب میں گنبد خضرا بھی نظر آ جائے تو یہی سعادت ہے کہ خواب میں نے نبی کے روزے کا اوپر کا گنبد دیکھا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے, ان کے پاس ایک آدمی آیا, کہا حضرت دعا کر دیجئے یا کوئی وظیفہ بتلا دیجئے
کہ مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے؟ تو حضرت نے بھی جواب میں یہی فرمایا، بھائی جو تم کہہ رہے ہو بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی آپ کے اندر میں ہمت ہے، ہم تو بہت ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے یا نہیں۔ ویسے ہی درود شریف آدمی پڑھتا رہے اور خواب میں آ گئے تو الگ بات ہے، لیکن مستقل دیکھنے کے لیے یہ ہمت ہے تیرے اندر۔ تو کسی سے ان کی ملاقات کا از خود مطالبہ کرے تو وہاں تو ادب کی بہت رعایت کرنی پڑتی ہے، آدمی ادب تو کرتا نہیں اور پھر نبی کی زیارت کرے۔ ہمارے اکابرین حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ تو وہاں بھی ڈرتے تھے، جب عمرہ میں جاتے تھے، حج میں جاتے تھے تو سلام پیش کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں بھی ڈرتے تھے۔ صوفی اقبال صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ جب جو جالی کے سامنے سوراخ بنے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر لکھا ہوا ہے، سو وہاں سے گویا آپ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، لیکن حضرت مولانا زکریا صاحب کبھی بھی وہاں سلام پیش کرنے نہیں جاتے تھے۔ کہاں سے پیش کرتے تھے؟ پیر کی طرف سے، جہاں پہلے کھلا ہوا تھا۔ صرف 2 مرتبہ جالی کے پاس، اس سوراخ، اس ہول کے پاس آپ تشریف لے گئے، کسی نے پوچھا حضرت آپ روزانہ کیوں نہیں جاتے وہاں سلام؟ جب 10 سال رہے نا مدینہ منورہ میں، حضرت شیخ زکریا 10 سال رہے، وہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ اب پیچھے سے سلام کیوں پیش کرتے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت مولانا اسد صاحب، مولانا اسد مدنی صاحب، یہ مولانا ارشد مدنی کے فادر، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے بیٹے، بڑے بیٹے مولانا اسد صاحب تھے، ان کے ساتھ میں گیا تھا، یا پھر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ پاکستان والے بن نوری، ان کے ساتھ گیا تھا۔ تو ورنہ مجھے اکیلے جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، میں کیسے جاؤں نبی کے چہرے کے سامنے؟ جی وہ دونوں سید ہے تو ان کے ساتھ چلا گیا، نبی کے اولاد میں سے ہیں، ورنہ مجھے ہمت کون کہہ رہا ہے؟ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، ہم تو بے دھڑک جی چلے جاتے ہیں، بے دھڑک چلے جاتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، صحابہ ڈرتے تھے، صحابہ ڈرتے تھے، بہت استغفار کرتے تھے، بہت توبہ کرتے تھے پھر سلام پیش کرنے کے لیے۔ بہت سی مرتبہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان تو آپ کی شکل میں آ نہیں سکتا، اس سے کیا مراد ہے؟ متقدمین کے یہاں تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو شریف ہے، چہرہ مبارک اور آپ کی مبارک آنکھیں اور آپ کا مبارک ہونٹ اور آپ کی داڑھی مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت آپ کا پورا حلیہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر حلیہ شریف میں دیکھا نہیں پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا جو کتابوں میں لکھا ہے تو صحیح ہے، ورنہ نہیں۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں، شمائل ترمذی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو اس سے پوچھا اچھا بتلاؤ تم نے جس شخصیت کو خواب میں دیکھا ان کا حلیہ کیسا تھا؟ جب اس نے حلیہ بیان کیا تو وہ ہو بہو تھا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے ترمذی شریف میں، ایسی داڑھی لکھی ہوئی ہے وہاں، ایسے بال، ایسا کپڑا، ایسی ہونٹ، ایسی سب، تو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے بڑے اکابر حضرت عبداللہ بن عباس خود بھی ہے، وہ فرماتے ہیں دیکھنے والے نے اس حلیہ شریف میں دیکھا ہو جو آپ کا تھا تب تو صحیح ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ایسا نہیں، بلکہ دوسرے حلیے میں اگر دیکھا، جیسے ایک بزرگ ایک عالم ہے دیوبند کے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ٹرین اسٹیشن پر کھڑے ہیں، ٹرین اسٹیشن پر دلی کے، تو میں نے ان سے پوچھا یہاں کیوں کھڑے؟ کہا اس ٹرین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس ٹرین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو کہا میں بھی ٹھہر جاؤں، میں بھی زیارت کر لوں۔ میں جب وہاں ٹھہرا، ٹرین آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہے، تو وہ تو کیا ہے، شرٹ اینڈ پینٹ ہے اور وہ ٹائی ہے باندھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ٹوپی نہیں۔ اس لباس میں اتر تو میں تو پریشان ہو گیا خواب میں
کہ زندگی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس نہیں پہنا، سوٹ اینڈ ٹائی وغیرہ. میں ڈر گیا، ایک دم ڈر گیا. یہ کیا؟ خواب سے میری آنکھ کھلی تو میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت مدنی کے پاس گیا اور یا کسی بڑے بزرگ کے پاس گیا. کہا میں نے ایسا خواب دیکھا. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن دوسری شکل میں دیکھا آپ نے تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شکل پہن کر آپ لوگوں کو اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگوں نے میرا اصل شکل چھوڑ دیا اور آج کل سوٹ اور ٹائی میں اور سوٹ اور اس میں دوسرے لوگوں کی شکل اختیار کر دی. وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اشارہ کر دیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن انہیں دیکھا نہیں. میں نے کہا سنت کی پابندی کرو، کثرت سے درود شریف پڑھو، اس لیے کہ شیطان تو آ نہیں سکتا، شیطان تو آ ہی نہیں سکتا. لا یتمثل الشیطان. حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا، یہ گویا اس کے لیے بشارت تھی کہ اس کی بیداری میں بھی دیکھنا نصیب ہوگا. بہت سارے اسلام لے آتے تھے، دور ہوتے تھے لیکن خواب میں دیکھتے تھے، پھر بعد میں وہ مدینہ منورہ آ جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے تھے. لیکن شیطان کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے. اچھا، یہ تو اچھے خواب ہے، لیکن کبھی کبھی برے خواب بھی آتے ہیں. کبھی کبھی کیا؟ برے خواب بھی آتے ہیں. اور برے خواب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله وليحدث بها وفلا يحدث بها الا من يحبه. حدیث کی الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. لہذا بیداری ہونے کے بعد اللہ کا شکر کرے کہ الحمدللہ آج میں نے اچھا خواب دیکھا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھے جو اس کو پسند نہیں تو وہ شیطان کا اثر ہے. تو جب بیدار ہو تو شیطان کی شر سے پناہ مانگے. کیا پڑھے؟ اٹھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے یا کوئی چیز صدقہ کر دے تاکہ کیا ہو بھائی، اس طریقے سے وہ شیطان کے اثر سے بچ جائیں. یاد رکھو میری مائیں اور بہنیں، بعض احادیث میں ہے کہ جب برا خواب آئے اگر آنکھ کھل جائیں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر لیفٹ سائڈ میں 3 بار کر لینی چاہیے تاکہ اس خواب کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ جب کوئی آدمی برا خواب دیکھتا تھا تو بہت ڈرتا تھا، پریشان رہتا تھا. اب کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان کو سننے کے بعد جب کبھی صحابی فرماتے میں برے خواب دیکھتا ہوں تو میں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہوں. کبھی سانپ کا، کبھی کتے کا، کبھی گرنے کا، کبھی کیا تو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہوں تو مجھے سکون ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا جب کبھی برا خواب آئے اور آنکھ کھل جائیں تو فوراً کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر لیفٹ سائڈ میں 3 بار. حدیث میں کیا لفظ ہے؟ فرمایا وَلْيَتَحَوَّلَ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. لیفٹ سائڈ میں 3 بار اس طریقے سے پھٹکار دیں تو پھر اس خواب کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا، وہ خواب اس کے اوپر نہیں گرے گا، وہ خواب کی جو برائیاں ہیں اس کے اوپر نہیں آئے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کو، چاہے اچھا خواب ہو برا خواب ہو، صبح اٹھ کر کسی کو بتلانا نہیں چاہیے. ہاں اس آدمی کو بتلاؤ کہ جو آدمی خواب کی تعبیر جانتا ہو. ہمیشہ یاد رکھو یہ بات، اگر ایک آدمی خواب کی تعبیر نہیں جانتا اور آپ نے اس کے سامنے خواب بیان کر دیا اور اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس کا کوئی میننگ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس کا کوئی خواب کا میننگ آپ کے سامنے بیان کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چیز تمہاری زندگی میں آ ہی جائے گی. ہاں
دیکھا میں خواب میں کہ فلاں آدمی یا میری ماں کا انتقال ہو گیا، صبح اٹھا اور ظاہر آدمی کو بتا دیا میں نے خواب میں دیکھا میری ماں مر گئی ہے، اگر اس نے کہا ہے لگتا ہے کہ مری جائے گی، وہ مری جائے گی۔ اس لیے برے خواب ہو اچھے خواب ہو اس کو معبر کو بتانا چاہیے، اور معبر اللہ کی طرف سے ان کو علم دیا جاتا ہے، تعبیر کا ایک علم ہوتا ہے۔ ہر عالم معبر نہیں ہوتا، ہر عالم تعبیر نہیں بتا سکتا، اس کا ایک مستقل علم ہے جس کے بارے میں ان کو پتا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام، اسی طرح علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام ابو حنیفہ نے خواب کی تعبیر پوچھی، اتنے بڑے امام ہو کر، امام بخاری کی تعبیر، اسی طریقے سے بڑے بڑے امام پیدا ہوئے ہیں۔ تو خواب کی تعبیر ایک مستقل علم ہے، ہر ایک کے سامنے، ہر ایرے گہرے کے سامنے اپنے خواب کو بیان کریں گے، اس نے کچھ کہہ دیا تو وہ ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو اس کی مثال بیان کی تھی کہ ایک عورت صحابیہ آئی اور آنے کے بعد کہا میں خواب دیکھا میرا شوہر جو ہے سفر میں ہے لیکن انتقال ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، وہ آئے گا زندہ، فکر نہ کرو۔ دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس فرمایا کوئی حرج نہیں، زندہ آ جائے گا۔ تیسرے دن اللہ کے نبی گھر پر نہیں تھے، وہی خواب دیکھا، آگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے کہا لگتا تو ایسا انتقال ہو جائے گا اس کا، تو پھر کیا ہوا، اس کا انتقال ہی ہو گیا۔ اور اب یہ خواب بیان کر رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تم نے کیوں ایسا کہا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے جو جس قسم کا اگر اس کو پتہ نہیں ہے بیان کر دیا تو ویسا ہوتا رہے گا۔ بخاری شریف میں آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی کیا یہ خواب جو یہ پوچھ رہے ہیں اس کی تعبیر میں بتاؤں؟ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ۔ اب انہوں نے تعبیر بتائی تو فرمایا ابو بکر آدھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر اس کی تعبیر بتائی۔ معلوم ہوتا ہے خواب جب برا دیکھے تو کسی کے سامنے نہ بتاؤ، کسی اچھے آدمی کو بتاؤ جس کو خواب کی تعبیر کا علم ہو، ورنہ پھر اس کی حالت خراب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو آج کے سبق میں ہمارے یہاں کتاب الرؤیا پر جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث میں ریاض الصالحین میں خواب کی تعبیر سنت کے مطابق کیا وغیرہ وغیرہ اس کے حالات کو بیان کیا، جو میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللهم صل وسلم دائما ابدا 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 على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے آل اولاد اور ہمارے بھائی بہن اور ماں باپ رشتہ دار اقارب اور ہمارے دوست احباب متعلقین، اے اللہ جہاں جہاں ہے الہ العالمین پوری امت یہ مجمع یا عورتوں کا مجمع الہ العالمین، اور جہاں جہاں لوگ آن سائٹ آن لائن سن رہے ہیں اللہ پوری امت زندوں کی مردوں کی سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت باتیں ہم سننے کے لیے دور دور سے آئے ہیں، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، سننا قبول فرما، اور ہماری یہ مجلس جنت کی مجلس بنا دے۔ اے اللہ عفو عافیت رحمت اور عافیت کی مجلس بنا دے، مغفرت کی مجلس بنا دے الہ العالمین، دنیا بھی بنا دے، قبر بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ دنیا کی پریشانیوں سے ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری نسلوں میں علماء صلحاء حفاظ اور اولیاء کاملین پیدا فرما۔ یا اکرم الاکرمین نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، برے کام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کے کام سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ اس مجمع میں جہاں کہیں جو بھی بیمار ہو، ہاسپٹل میں ہو، گھروں میں بیمار ہو، سب کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غیب سے نصرت فرما، ان کی غیب سے نصرت فرما۔ پاکستان اور افغانستان اور جہاں جہاں فلڈ میں ارتھکویک میں جہاں جہاں جو بھی لوگ پریشان حال ہے، پنجاب میں اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی مدد فرما۔ اور جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما، اور جو پیچھے رہ گئے اللہ ان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و علی وصحبہ وسلم۔